بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلامی سال کے سب سے قیمتی اور بابرکت دن کون سے ہیں؟ وہ دن ہیں ذو الحج کے پہلے 10 دن۔ یہ وہ مبارک دن ہیں جن کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذو الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیا گیا نیک عمل سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں، تو ان 10 دنوں میں اس کا اجر عام دنوں سے کہیں زیادہ ملتا ہے۔ ذو الحج وہ عظیم مہینہ ہے جس میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ لاکھوں مسلمان بیت اللہ پہنچتے ہیں اور عید الاضحیٰ کی قربانی دی جاتی ہے۔ ان دنوں کا سب سے خاص دن یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ان بابرکت دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ کا ذکر کریں، تہجد پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، صدقہ کریں، والدین اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ خاص طور پر یہ تسبیح زیادہ پڑھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہو سکتا ہے یہ ذی الحج ہماری زندگی کا آخری ذی الحج ہو، اس لیے ان قیمتی دنوں کو غفلت میں ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا مانگیں، توبہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں ضرور سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذو الحج کی برکتیں نصیب فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ ذو الحج کے یہ 10 دن عام دن نہیں، یہ رحمت، مغفرت اور قبولیت کے دن ہیں، انہیں ضائع مت کریں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال ہماری زندگی میں یہ دن آتا بھی ہے یا نہیں، ہم اس سے پہلے ہی دنیا سے چلے جائیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان 10 دنوں کی پلاننگ کریں کہ ہم نے ان میں کیا کیا کرنا ہے۔ صرف وہ کام کافی نہیں جو ہم روز نیکی کے کام کرتے ہیں، مثلاً جو روٹین میں نوافل پڑھ رہے ہیں یا صدقہ خیرات کر رہے ہیں یا اور نیکی کے کام کر رہے ہیں۔ صحابہ ان دنوں میں انتھک محنت کیا کرتے تھے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو الحجہ کے 10 دن داخل ہونے کے بعد عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ اتنی محنت کرتے کہ لگتا کہ وہ اس کی قدرت نہیں رکھتے، یعنی آپ نے آپ کو اتنا تھکا دیتے کہ لگتا کہ بس اب اس سے زیادہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ نیک اعمال میں سے افضل عمل جو ان دنوں کے لیے پسندیدہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے محبوب ہے۔ یعنی نہ کوئی دن ان دنوں سے افضل ہے اور کوئی اور عمل اس سے افضل نہیں۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھو، یعنی تحلیل، تکبیر اور تحمید۔ اب اس کے لیے یہ جو کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ان تینوں کلمات کا مجموعہ ہے، اور اس میں سبحان اللہ کا اضافہ بھی ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس میں بھی تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی الحمد بھی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بھی آ جاتی ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر بھی آ جاتی ہے۔
صحابہ کرام ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور دونوں تکبیرات پڑھتے، یعنی مل کر بھی پڑھتے۔ لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے، یعنی یہ پڑھتے تو جو سنتا وہ بھی کہنا شروع کر دیتا، تو لوگ ان کی تکبیر سنتے۔ کا کیا مطلب ہے کہ یہ تکبیرات اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے۔ آپ دیکھیں گھروں میں اکثر لوگ پڑھتے ہیں، گھروں میں بھی تکبیرات اونچی آواز سے پڑھیے، چلتے پھرتے اونچی آواز سے پڑھیے تاکہ دوسروں کو یاد آ جائے۔ اونچی آواز سے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا اصل مقصد ہے یاد دہانی، کیونکہ دوسرے لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر اسی طرح محمد بن علی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے، یعنی نفل نماز پڑھ کے جیسے تہجد پڑھنے کے بعد یا چاشت اشراق کے بعد یا پھر اس کے علاوہ، تو وہ نفل پڑھ کے بھی تکبیر پڑھتے تھے۔ اسی طرح عورتیں بھی تکبیرات پڑھتی تھی۔ حضرت ابن عمر مینا کے ان دنوں میں نمازوں کے بعد بستر پر، راستے میں اور دن کے تمام ہی حصوں میں تکبیر کہتے تھے، یعنی وہ ہر موقع پر کہتے تھے۔ انہوں نے صرف نفل کے لیے خاص نہیں کیا تھا، یہ صرف بازار کے لیے نہیں بلکہ بستر پر بھی کہتے اور راستے میں بھی اور خیمے میں بھی اور ہر جگہ، اور ان میں سے کوئی بھی آپ الفاظ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا اہم کام جو ان دنوں میں کرنا ہے وہ 9 ذوالحجہ کا روزہ ہے۔ اس روزے کی خاص فضیلت ہے جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ دن 1 سال گزرے ہوئے اور 1 سال آنے والے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی آپ باقی دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں، خاص طور پر جن کے رمضان کے روزے رہتے ہیں وہ ان دنوں میں قضا کر لیں۔ جو شوال میں نہیں کر سکے، ذوالقعدہ میں نہیں کر سکے، وہ اب ذی الحجہ میں کر رہے ہیں۔ اجر کا اجر ہے اور اپنے فرض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ شوال کے روزے تو الگ الگ رکھنے پڑتے ہیں، لیکن یہ آپ ملا کے بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان پہلے 8 دنوں کے روزے کی کوئی مخصوص نہیں۔ یہ ہم نفلی روزے ثواب کی خاطر رکھتے ہیں، لیکن اگر قضا رکھ لیں تو بہت اچھا عمل ہے۔ اور ان دنوں کا سب سے افضل عمل قربانی ہے۔ اقوال میں تسبیحات ہیں اور افعال میں قربانی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سب نے قربانیوں کا بندوبست کر لیا ہوگا۔ اگر ہر شخص الگ الگ نہیں کر سکتا تو مل کے بھی، اکٹھے ہو کے بھی قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ جان کا صدقہ تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو عام دنوں میں کرنے کی بجائے ان دنوں میں انسان کر لے، ان دنوں میں پیسے جمع کرا لے۔ خاص طور پر غریبوں تک جو پہنچایا جاتا ہے گوشت، اس میں انسان اپنا حصہ ڈال لے۔ ایک طرف کیا کرنا ہے؟ تسبیحات کی کثرت، تو دوسری طرف کیا چھوڑنا ہے؟ غیبت، چغلی، طعنہ، فضول میں لغو باتیں، ہنسی مذاق، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا، اپنی زبان سے دوسروں کو اذیت نہ دینا، بدگمانی، تجسس، ٹو میں نہ لگے رہنا، آر نہ دلانا، نفرت و بغض نہیں کرنا، ظلم نہ کرنا اور نہ ہونے دینا، کسی کو بے عزت نہیں کرنا، آر دلانا اور طعنہ دینے والی عادتوں کو چھوڑنا، غصہ نافذ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اس کو چھوڑ دینا، گالی گلوچ، بد زبانی، ان چیزوں سے بھی بچنا، مسلمان کو ہر طرح کی اذیت دینے سے باز رہنا، رشتہ داروں کے قطع تعلق ہی نہیں کرنی، ان کو منانا ہے، ظالم رشتہ داروں پر بھی مہربانی کرنی ہے، اپنے شر سے پڑوسیوں کو بچانا، اپنے ایمان کی تجدید کرنا، صبر اور عفو درگزر کرنا، اچھا اخلاق اختیار کرنا، اول وقت پہ نماز پڑھنا، قیام لمبا کرنا، ہو سکے تو تہجد پڑھنا، روزہ رکھنا۔ حج کے لیے تو چلے گئے ہیں لوگ، ہو سکے تو حج کرنا ہے۔ مالی صدقات میں اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنا، ناراض رشتہ داروں کو تحفہ دینا، اپنے بہن بھائیوں کی یا اپنے دوستوں کی ضروریات پوری کرنا، پانی پلانا،
ایسا صدقہ جو خود کو محتاج نہ کرے، کسی کا ناراض لوگوں کو آپس میں صلح کرانا، کسی کو خوش کرنا، کسی کی پریشانی دور کرنا، پھر اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا، لوگوں کو اپنی برائی سے محفوظ رکھنا، اور صدقے خیرات میں کھانے پینے اور دیگر چیزوں کے علاوہ اچھی کتابیں اور خصوصاً اس ٹاپک کی اویئرنیس لوگوں میں کریٹ کرنا، قرآن پاک کی تلاوت میں عام روٹین سے زیادہ پڑھنا، اس کو بڑھانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں اس مہینے کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔